انفارمیشن منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیسوں کے ذریعے لین دین ہو رہا ہے ان ملاقاتوں میں جو ابھی بھی چل رہی ہیں، پیسے آفر کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے ممبران کو تاکہ وہ ٹوٹ جائیں. یہ ہو رہا ہے یا آپ کے خیال میں جس طرح کہ زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی گورنمنٹ کی پرفارمنس مہنگائی کو لے کے ایسی ہے کہ آپ کے ایم ایل ایز کا ضمیر جاگ گیا ہے یا ضمیر نہیں بھی جاگا، وہ کہہ رہے ہیں جناب ٹکٹس تو ہمیں ملنی کوئی نہیں اب، یعنی ٹکٹ اگر مل بھی جائے پی ٹی آئی کی فائدہ کچھ نہیں ہونا، تو نون لیگ پیپلز پارٹی کی ٹکٹ کی جستجو کے لیے تحریک عدم اعتماد میں ان کے ساتھی بن جاؤ. دونوں میں سے کیا ہے؟ پیسوں کی وجہ سے آپ کے ممبر ٹوٹ رہے ہیں یا ان کے پرفارمنس آپ کی ایسی ہے کہ ان کے ضمیر جاگ گئے، یا ایسا کچھ بھی نہیں ہے؟ یور ٹیک سر. دیکھیں پہلے تو میری دلی ہمدردیاں اپوزیشن کے ساتھ اس لیے ہیں کہ ان کی حالت قابل رحم ہے. یہ جس طرح دربدر ہوئے ہیں، کشکول ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، کبھی چودھریوں کے گھر چلے جاتے ہیں، چوہی صاحب آپ کے ووٹ چاہیے سر، کبھی گئے نہیں 15 سال، کبھی ایم کیو ایم کے پاس چلے جاتے ہیں، ہمارے اتحادیوں کے پاس چلے جاتے ہیں. اور پاکستانیوں آپ کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ یہ ضمیر فروشی کرتے ہیں اور ضمیروں کا سودا بھی کرتے ہیں. سینٹ الیکشن میں کامران کیا ویڈیو سامنے نہیں آئی تھی؟ کیا انہوں نے اراکین کو پیسے نہیں دیے تھے؟ کوئی شک ہے کسی کو کہ انہوں نے خرید و فروخت کا بازار کبھی گرم نہ رکھا ہو؟ لیکن ڈار بھائی پھر ممبر تو آپ کے ہی بکے نا، یہ تو پھر یہ دوبارہ نہ بک جائے. آفر نہیں ہے عثمان بھائی، وہ 14 ممبر جو تھے پھر آپ یہی کہہ رہے ہیں 10 کا تو ڈیفرنس ہے. جی لیکن دیکھیں جو بھی بکے تھے، میرے کپتان نے، میرے لیڈر نے، پھر آپ نے دیکھا اگلے دن ہی جو اعتماد کا ووٹ لیا تو پہلے سے زیادہ ہی نکلے تھے. ٹھیک. تو میں انہیں یہ کہوں گا کہ پیسے ضائع نہ کرنا، پیسے کوئی بھی پکڑ لے گا، ووٹ نہیں ان کو ملنے. ٹھیک ہے؟ تو میری یہ زبیر صاحب سے ایک مفت مشورہ ہے، باقی ان کی مرضی ہے، لوٹ مار کا مال ہے، ٹیکس پیئر کا پیسہ لوٹا ہوا ہے، وہ تو یہ اجاڑیں گے بھی، لگائیں گے بھی، دیں گے بھی، کیونکہ اپنا نہیں ہے نا. تو اس لیے یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ پیسہ بھی پکڑ لیں گے لوگ اور ہمیں ووٹ بھی نہیں دیں گے. میں انہیں آپ کے پروگرام سے زبیر صاحب سے کہتا ہوں، یہ کہتے ہیں جی، میں کہتا ہوں چھوڑو تاریخ یار، اب مہینہ اناؤنس کرو. میں انہیں 2022 پورا دیتا ہوں، 2023 18 اگست تک کا ٹائم دیتا ہوں. اگر زبیر صاحب آپ اگلے 1.5 سال میں بھی حکومت نہ گرا سکے تو پھر آپ اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں گے تو عمران خان کو اپنا لیڈر مان لیں گے، نون لیگ چھوڑ دیں گے، نواز شریف کو چھوڑ دیں گے. یہ وعدہ کریں آج ٹی وی ٹاک شو میں، آپ کے پوائنٹ میں ٹائم ضائع نہ کریں. عثمان بھائی آپ کے پوائنٹ میں وزن دیکھیں، روز آگے ایک دکان کھول دیتے ہیں. آپ کے اس پوائنٹ میں وزن ہے تحریک عدم اعتماد چائے کی پیالی میں ایک ایسا طوفان ہے جو اپوزیشن لے کے ہر جگہ جا رہی ہے اور نکلنا کچھ نہیں ہے. دیکھ لینا، جیسے پہلے 3 سال سے تاریخیں دے رہے تھے جی، فلاں مہینے جا رہی ہے، دسمبر میں جا رہی ہے، مارچ میں جا رہی ہے. لیکن عثمان بھائی مجھے ایک بات تو بتائیں نا، پورا زور کپتان وکٹ پہ ڈٹا ہوا ہے. اچھا وہ تو ڈٹے ہیں، فی الحال تو رشیا کی وکٹ پہ گئے ہیں، اس پہ ہی بات کریں گے. لیکن عثمان بھائی آپ کی اس بات میں دم ہے کہ یہ اپوزیشن اس سے پہلے بھی ڈسکریڈ ہوئی ہے؟ کبھی انہوں نے کہا آر کریں گے، کبھی انہوں نے کہا پار کریں، یہ خود ہی آر پار ہو گئے. کبھی انہوں نے کہا یہ کریں گے، پی ڈی ایم ہی ٹوٹ گئی. یہ بات آپ صحیح ہے کہ ایوری ٹائم وین دے کم، میں پرائم منسٹر سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ جی وہ ان کے مقابلے بھی آتے ہیں اور دھڑام سے یہ گر جاتے ہیں، اس کے بعد پرائم منسٹر اور سٹرونگ ہو کے آ جاتے ہیں. لیکن آپ کو یہ تھوڑی وری نہیں ہوتی کہ یار یہ پی ایم ایل کیو والے جو ہیں یہ آپ کے اتحادی ہیں؟ جب مونس الہی نے بھی کلیئرلی کہہ دیا. اب یہ جو اتنا پوری میڈیا پہ ہائپ ہوئی ہوئی ہے وہ تو اس وجہ سے ہوئی ہے کہ چودھریز نے الاؤ کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھی 2 دفعہ آ کے ان کو ملیں، زرداری صاحب بھی 2 دفعہ آ کے ان کو ملیں، شہباز شریف صاحب بھی 2 دفعہ آ کے ڈنر کریں ان کے ساتھ. وہ انہوں نے کیوں الاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ اس ہائپ کا حصہ کیوں بن رہے ہیں اگینسٹ یور گورنمنٹ؟ عثمان بھائی دیکھیں کامران، اگر آپ کسی کو کہتے ہو، دیکھیں میری بات سنو، آپ اگر کسی کو بار بار بتاتے ہو کہ یار میں گورنمنٹ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ مونس الہی صاحب نے اوپن سٹیٹمنٹ دیا کہ پرائم منسٹر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم سیاسی خاندان ہیں، سیاسی لوگ ہیں، ساتھ دینے والے ہیں، ساتھ نبھانے والے ہیں. اب شرم تو ان کو آنی چاہیے نا. معذرت سے بے شرموں کی طرح میں کہہ رہا ہوں ہر جگہ جا کے ماتھا ٹیک رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، کشکول ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. یہ عالم ہے ان کا. سوچنا ان کو چاہیے کہ ایک طرف چودھری برادران، چودھری خاندان ہر جگہ یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. یہ زور کرتے چلیں آپٹکس کے لیے ہی بلا لیں ہمیں، ہم کم از کم کوئی فوٹو سیشن ہی کر لیں گے. تو انہیں حاصل کچھ نہیں ہونا. یہ پہلے بھی اسی طرح کرتے تھے. جب بھی پاکستان سٹیبلائزیشن کی طرف کامران جاتا ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو ایک انفلیشن تھی، مہنگائی کا طوفان تھا پوری دنیا میں، یہ مہنگائی کرتے ہیں. 4 دفعہ پیپلز پارٹی آئی ہے، 3 دفعہ یہ آئے ہیں. کوئی ایک ادوار بتا دے جہاں ان کی مہنگائی نہ ہوئی ہو، انفلیشن نہ ہوئی ہو. یہاں تو پتہ جی بڑا زبردست دور تھا ان کا. ان کے دور میں کبھی مہنگائی ہوئی نہیں تھی، یہ سب جانتے ہیں.
ان کو پتہ ہے کہ اگلے 2-3 ماہ میں حکومت سارے معاملہ سٹیبلائز کر لے گی اور 2023 میں بھی یہ الیکشن آ رہے بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا. گی. ایک تو مجھے یہ بتا دیجئے اس ملک کے اندر جو عدم اعتماد آ رہی ہے یہ اس کی کوئی لاجکس آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ یہ انالسٹ ہیں کہ یہ اپوزیشن کہتی ہے کہ جی عمران خان صاحب نے 3.5 سال بڑی گندی گورننس چلائی پیتھیٹک. اب یہ کس طرح اس پیتھیٹک گورننس کو اپنے کندھوں پہ لینے کو تیار پھر گئے اور آپ لگتے ہیں کہ طریقہ عدم اعتماد میں سیریس ہے اور اگر نہ ہوئے تو یہ کتنا ڈسکریڈ ہو جائیں گے عمران خان کے مقابلے میں پرائم منسٹر صاحب کے؟ جنرل صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ڈسکریڈٹ کیا سیاست میں یہی کچھ ہوتا ہے. یہ پہلے بھی کوششیں کرتے رہے اور کوشش نہیں کامیاب ہوئی تو کیا میدان چھوڑ کے چلے گئے؟ جی یہ ایسا نہیں. یہ بات یہ ہے کہ جو کام کیا جا رہا ہے وہ ایک آئینی کام ہے. آپ ایک نو کانفیڈنس لانا چاہتے ہیں اور آئین میں اس کی گنجائش ہے, لہٰذا اس کے لیے اسٹرگل کرنا, ایفرٹ کرنا, لوگ جمع کرنے, یہ تو میرا خیال ہے سیاست کامل بھی ہے اور اس میں کوئی کباہت نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ایک ہسٹری ہے, پہلے بھی اپوزیشن یہ کافی کوششیں کرتی رہی اور کامیاب نہیں ہوئی, اور اب بھی لگتا یہ ہے کہ ابھی تک ان کا ہاتھ نہیں پڑا. اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ان کا طے تو ابھی تک یہ نو کانفیڈنس آ چکی ہوگی. میں اس پہ بعد میں آتا ہوں, لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاؤں. زبیر صاحب ابھی جو بات کر رہے تھے کہ ایک ہفتے کے بعد ہی بیگنگ باؤل دے کے تو عمران خان کو جانا پڑا. میرا خیال ہے یہی وہ انڈیکیشن ہے جو بتاتی ہے کہ آپ کے سال میں اکانومی کو چھوڑ کے گئے تھے. اگر پہلے دن ہی خیرات نہ مانگی جاتی تو شاید ملک آگے چلتا. خالی کر کے ملک چھوڑ کے گئے اور پھر لوگوں کو مانگ ٹانگ کے اس ملک کو چلانے کا ذریعہ کرنا پڑا. یہ تو حال ہے, اور یہی وہ چیز ہے جو کہ آج لوگ بھی سمجھ رہے ہیں. جب آپ ان کو مہنگائی کا کہتے ہیں, بالکل مہنگائی بہت ہے, لوگ رو رہے ہیں, لیکن وہ ان کو پتا ہے کہ جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں ان کے پاس کون سا الادین کا چراغ ہے کہ وہ یہ کر دیں گے. آخر وہ بھی یہی لوگ ہیں جو کہ 3-3 4-4 دفعہ گھومتے کر بیٹھے ہیں. کہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس کے شاید تعلقات کچھ اہم اداروں کے ساتھ اس طرح کے آئیڈیل نہیں ہے, تو شاید اپوزیشن اس کا ایڈوانٹیج لے رہی ہے. آپ وڈ یو ایگری ٹو دیٹ؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ اس طرح کا ہمیں کوئی شائبہ بھی کریٹ کرنا چاہیے. بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جب انہوں نے ضمنی الیکشن ہوئے تو انہوں نے اپنے زور پہ لڑے, اپوزیشن کو ملی سیٹیں. ٹھیک ہے, اپوزیشن نے اپنے بلبوتے پہ لی سیٹیں, اس میں نہ کوئی کسی کا رول تھا, نہ میں یہ کہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو سپورٹ کیا, نہ اسٹیبلشمنٹ نے مخالفت کی. آئندہ بھی اگر الیکشن ہوں گے تو لوگ اسی طرح ووٹ اگر دیں گے تو اپوزیشن بالکل پاور میں آئے گی. لیکن اس سٹیج کے اوپر جس چیز کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے اور یہ کرنا ہے, وہ ان کے پاس بھی قرآن کا چراغ نہیں ایسا جس سے کر لیں گے. اور مہنگائی میں تو یہ حیران ہوں جنرل صاحب, میں حیران یہ ہوں کہ یہ اس وجہ سے تحریک عدم اعتماد آ ہی نہیں سکتی. مجھے یہ حیرانگی ہے کہ یہ آ کیوں, اس کی ٹائمنگ سمجھ نہیں آ رہی جنرل صاحب, اور آپ کہہ رہے ہیں اور کوئی ریزن بھی نہیں ہے. مطلب یہ تو کوئی ریزن ہی نہیں ہے. یہ تو چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور ایکسپوز ہو ان کی گورنمنٹ, اور مہنگائی بڑھے, اور حالات خراب ہو, تاکہ 2023 تک جب الیکشن آئے تو اس کے بعد یہ بڑے آرام سے ان کو ہرائیں. یہ کیوں بیچ میں ان کا ڈسکنٹینیو کرنا چاہیے, سمجھ نہیں آ رہا. نہیں, یہ تو ہو سکتا ہے کہ جو سوجھ بوجھ والے لوگ ہیں وہ یہ سوچتے ہوں. آپ کو مولانا کا یاد ہوگا کہ انہوں نے تو پہلے دن کہا تھا کہ کوئی حرف اٹھانے نہ جائے, وہ تو تہس نہس اور تباہی پہ اترے ہوئے تھے پہلے دن اپنی بے روزگاری کی وجہ سے. تو مسئلے مختلف ہیں. لیکن جنرل صاحب آپ بجا فرما رہے ہیں, لیکن مولانا فضل الرحمان کی باتیں کون سے پولیٹیشین نے مانی ہیں؟ پی ڈی اے میں بھی ساروں نے نہیں مانی. زرداری صاحب, اب تو زرداری صاحب بھی آن بورڈ ہے جنہوں نے مولانا کی کوئی بات نہیں مانی تھی, استعفیٰ وغیرہ والی. جی کامران, میں آپ کو اپنی ذاتی اسیسمنٹ دیتا ہوں, جو میں پتہ نہیں وہ کس حد تک درست ہے یا نہیں, لیکن میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ کچھ لوگ جنہوں نے یہ لو کانفیڈنس کا قصہ چلایا وہ غالباً 23 مارچ کی لانگ مارچ کو سیبوٹاج کرنے کے لیے نکلے, اور مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ 23 مارچ کی لانگ مارچ بالکل بیک گراؤنڈ میں چلے گئی, اس کا کہیں ذکر ہی نہیں رہا, اور رہ گئی بات یہ تو لو کانفیڈنس بھی آگے چلے گی. یہ بڑی آپ نے انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ اچھا, اس کی وجہ یہ ہے جو چلنے کی میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ نہیں ہے کہ یہ سیاست میں مفادات ہیں. آفٹر آل